جب امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے سامنے دین حق کو بیان کرنا شروع کیا تو ابتداءً مشرکین مکہ نے بڑا زور شور کیا، بڑا ہی اسلام کا راستہ روکنے کی انہوں نے کوشش اور چالیں چلی کہ تحریکیں اٹھتی ہیں، تھوڑا سا دبانے سے دب جاتی ہیں۔ یہ بھی تحریک اٹھی ہے، ایک مشن اور پروگرام شروع ہوا تو ہم کہیں سے لالچ دیں گے، کہیں سے روک ڈالیں گے، دبانے کی کوشش کریں گے تو یہ بھی معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کی تقدیر میں کچھ اور منظور تھا۔ انہوں نے جتنا ہی حق کو دبانا چاہا، حق اتنا ہی ابھرتا اور بڑھتا چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ جب وہ سمجھے کہ یہ ہمارے روکے رکنے والا کام نہیں ہے، انہوں نے ایک درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کی۔ ان کے جو ذمہ داران، سرداران اور وڈیرے تھے، وہ وفد کی صورت میں، شکل میں ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ رنگ بدل بدل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ ہم ایک ہی خاندان قبیلے کے ہیں، آپس میں ہمارے رشتے ناتے ہیں، ہمارے درمیان لڑنے جھگڑنے الجھنے کی گنجائش نہیں ہے، لہذا ہمیں کچھ مل جل کے گزارا کرنا چاہیے، کچھ لے اور دے کا معاملہ کر لیں، کچھ مان لو کچھ منوا لو، کچھ آپ ہماری رعایت کریں کچھ ہم آپ کی کر لیتے ہیں، تو مل جل کر ہمیں کوئی درمیانی راستہ نکالنا چاہیے۔ یہ صلح پونی پارٹی جو ہے نا، یہ درمیان میں کردار ادا کرنے کے لیے کئی مرتبہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ صلح پونی دونوں سے مل جل کر چلنے والے، میل ملاپ رکھنے والے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، تو یہ آئے اور آپ کے سامنے کئی مرتبہ انہوں نے یہ اپنی خواہش کی۔ یہ جو سورۃ الکافرون ہے، اس کا شان نزول بھی یہی ہے کہ وہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں آپ مہربانی کریں کچھ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں اور ہم آپ کے معبود اللہ کی عبادت کرنے کو تیار ہیں۔ آپ ہمارے معبودوں کو تسلیم کریں، ہم آپ کے معبود کو، تو مل جل کر نظام چلے گا۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ کہنے لگے ایک سال ہم آپ کے رب معبود کی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی نہیں کریں گے، اور ایک سال پھر ہمارے معبودوں کی عبادت تمہیں کرنی پڑے گی۔ یہ سال سال تقسیم کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پر بھی انکار کیا اور فرمایا اس سے کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، جب انہوں نے دیکھا نا کہ آپ اپنے موقف کو بدلنے والے نہیں ہیں، تو حدیث میں یہاں تک ہے کہ وہ کہنے لگے اچھا ایسا کریں صرف آ کر ہمارے معبودوں کو بوسہ دے دیں، تھوڑی سی تائید ہو جائے، تھوڑی سی تائید آپ کی ہمیں حاصل ہو جائے، صرف ہمارے معبودوں کو بوسہ دے دیں، سلامی کر لیں، تو ہم آپ کے معبود اللہ کی عبادت کرنے کو تیار ہیں اور آپ کا مشن ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اس پر یہ سورت نازل ہوئی، اس پر یہ سورت نازل ہوئی جس کا خلاصہ بھی آتا ہے
تو صرف یہ ایک مقام نہیں، کئی مواقع ایسے ہیں جہاں پر آپ کے خدمت میں آئے اور یہی موقف لے کر کے آئے کہ کچھ مان لو کچھ منوا لو، کچھ ہمارے معبودوں کی رعایت کر لو، کچھ ہم آپ کے معبود اللہ کی وہ عبادت کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن جس موقع پر بھی ایسا موقف لے کر کے آئے، اللہ نے سخت لفظوں کے ساتھ انہیں ڈانٹا، زجر سنایا کہ کم بختوں کیا سوچ رہے ہو، اور میرے پیغمبر کو بجائے ماننے کی الٹا کیا الٹے مشورے دینے آئے ہو۔ چنانچہ یہاں پہ نشانی رکھیں اور ایک نمونہ دیکھیں، 24ویں پارہ میں سورہ زمر، صفحہ 742، 742 رکوع سے صفحے کے آخر سے چوتھی سطر مل گیا جی۔ یہاں پر بھی ان آیتوں کا شان نزول یہی ہے کہ آ کر کہنے لگے کچھ تو ہمارے معبودوں کی تعریف اور سلامی کر لو، کچھ ان کی پوجا اور تعظیم کر لو، تو ہم آپ کے معبود اللہ کی عبادت کرنے کو تیار ہیں۔ آپ ابھی خاموش ہیں کہ جبرائیل یہ آیتیں لے کر کے حاضر ہوا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب میں اللہ نازل کر رہا ہوں، یہی پڑھ کر انہیں سنا دیجیے۔ کیا جواب آیا؟ ذرا انداز دیکھو۔ قل فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آفا غیر اللہ، آفا غیر اللہ، تعجب کا انداز ہے، اچھا بھلا میں اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کی تأمرونی، تم مجھے امر کرتے ہو، حکم کرتے ہو اعبدو کہ میں عبادت کروں؟ آفا غیر اللہ، کیا پس غیر اللہ، اللہ کے غیر کی، اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی تأمرونی، تم مجھے حکم دیتے ہو اعبدو کہ میں اس ہستی کی کیا کروں؟ عبادت کروں۔ یہ زجر کا انداز، ڈانٹنے کا۔ اچھا تم یہ موقف لے کر کے آئے کہ میں اللہ کے غیر کی پوجا اور عبادت کروں؟ ایوہ الجاہلون، آئے جاہلو، ایوہ الجاہلون، آئے جاہلو، تم یہ میرے پاس ذہن لے کر کے آئے اور مجھے حکم دینے لگے کہ میں اللہ کے غیر کی، اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کی سور و پکار کروں، کسی اور ہستی کی نظر و نیاز دوں، کسی اور ہستی کی میں پوجا اور عبادت کروں، یہ بات مجھے کہنے کے لیے آئے؟ ایوہ الجاہلون، آئے جاہل، انہیں سامنے منہ پہ کہنا او جاہلو، یہ بات مجھے کہنے آئے، کہیں اخلاق سے ہٹ کر کے بات تو نہیں، سختی تو نہیں کر دی آپ نے؟ آج کل کے معاشرے میں ایسا کہا جائے تو لوگ کہیں گے اخلاق سے گری بات ہے، آئے ہوئوں کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، کوئی مناسب جملہ ہوتا، سختی کر دی، بڑا تشدد کر دیا۔ لیکن یہ ہمارے اجمیوں کے فارمولے ہیں، یہ ہماری اجمیوں کی اصطلاحیں ہیں۔ قرآن رب کا شاہی کلام ہے، یہ صاف صاف اور کھلی کھلی باتیں سناتا ہے۔ ایوہ الجاہلو، آئے جاہلو، اور اس جملے میں ایک نقطہ بھی قرآن نے دے دیا۔ نقطہ یہ دیا کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی یا کسی اور چیز کی پوجا اور عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے، تعلیم و ترغیب دیتا ہے، وہ دیکھنے میں بڑا مولوی کیوں نہ ہو، بڑا خطیب اور واعظ دیکھنے میں کیوں نہ ہو، بڑی پگڑی، بڑا پیٹ، بڑے جبے کبے اس نے کیوں نہ سجا رکھے ہوں،
دیکھنے میں وہ کتنا بڑا اپنا پوپ پادری ہو، قرآن کی زبان میں اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں، کیونکہ شرک نام جہالت کا ہے۔ غیر کی عبادت کیا بنے گی؟ شرک بنے گی، اور شرک نام کس کا ہے؟ جہالت کا ہے۔ علم نام توحید کا ہے، اس لیے کہ توحید سے رب کی معرفت اور پہچان حاصل ہوتی ہے۔ مانا سمجھ گئے؟ قل فرما دیجئے آفا غیر اللہ، کیا بس اللہ کے علاوہ کسی اور کی تأمرونی، تم مجھے حکم دیتے ہو اعبدو کہ میں اس کی کیا کروں؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کروں۔ ایوہ الجاہلون، ایک اور مقام بھی دیکھیں گے سورہ یونس کی آیت سورہ یونس کی آیت صفحہ 333 سورہ یونس آیت نمبر 15۔ صفحے کے شروع سے چوتھی پانچویں صفحہ، چوتھی کا آخر جی۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، مل گیا جی؟ ذرا غور کیجیے گا۔ وَإِذَا، اور جب، واو کا معنی اور، اذا کا معنی جب، تتلا آپ تلاوت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، علیہم ان پر یعنی ان کے سامنے کیا بیان کرتے ہیں؟ آیاتنا، ہماری آیاتیں، ہماری آیتیں بیان کرتے ہیں میرا پیغمبر۔ کیسی آیتیں؟ بینات، واضح واضح آیتیں، روشن آیتیں آپ بیان کرتے ہیں۔ اور بار بار سناتا رہتا ہوں، الآیات البینات، یہ آیات توحید ہے۔ یہ آیات کون سی ہیں؟ توحید والی آیتیں، رد شرک والی آیتیں، جن میں شرک پہ رد ہے۔ جب آپ ان کے سامنے ہماری واضح واضح آیتیں توحید والی بیان کرتے اور پیش کرتے ہیں میرے پیغمبر، قال الذین، وہ لوگ کہتے ہیں، قال الذین، کہتے ہیں وہ لوگ، لا یرجون لقاءنا، جنہیں ہماری ملاقات کی امید کوئی نہیں۔ امید یعنی عقیدہ کوئی نہیں، آخرت کے کیا تھے؟ منکر۔ وہ آپ کی یہ آیات بینات سن کر آگے سے کیا کہتی ہیں؟ ائتی بقرآن، ائتی بقرآن غیر ھذا، ائتی لے آ، ائتی لے آ بقرآن، ایسا قرآن، غیر ھذا، جو اس کے علاوہ ہو، ھذا اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آ جس میں یہ واضح واضح توحید والی آیتیں نہ ہو، ہمارے معبودوں پہ رد نہ ہو، شرک پہ رد نہ ہو، یہ قرآن ماننے کے لیے تیار نہیں۔ غیر ھذا، اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آ، وہ کیا کر لیں گے؟ مان لیں گے۔ اور قرآن لے آئیے، ماننے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ ہمارے مذہب کے پلے کچھ بھی چھوڑتا نہیں ہے، خوب رگڑے لگاتا ہے، ہمارے معبودوں پہ رد کرتا ہے، ہمارے مذہب کا رد کرتا ہے، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ واپس کر، غیر ھذا، اور اس کے علاوہ جو ہمارے موافق ہو، ہماری تائید میں ہو، ایسا قرآن لا، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ایک نمبر 2، او بدلہ، یا تبدیل کر، یا اسی کو بدل ڈال، اسی کو بدل ڈال، آیات توحید، توحید والی آیتیں نکال دے، شرک پہ رد کرنے والی آیتیں نکال دے، جو ہمارے معبودوں پہ رد کرتی ہیں کہ تمہارے معبود یہ سنتے بھی نہیں، دیکھتے جانتے بھی نہیں،
کچھ کر سکتے بھی نہیں، ایسی آیتیں سے نکال دے، او بدلو، اسی میں کیا کر دے، تبدیلی کر دے۔ یہ آپ کے پاس آئے صلح کلی آ کر کے وہ آپ سے سمجھوتا چاہتے ہیں، صلح چاہتے ہیں، کچھ مان لو کچھ منوا لو، یہ واپس کر دو یا اسی میں تبدیلی کر لو، باقی جو رہ جائے گا اسے ہم مان لیں گے۔ پیچھے کیا رہ جائے گا؟ وہ فضائل والا مضمون، وہ ہم ماننے کو تیار ہیں۔ کلو وشربو، یہ بھی تو قرآن ہے، کھاؤ پیو موجے کرو، فنکحوا نکاح کرو، بالوالدین احسانا، والدین سے حسن سلوک کرو۔ یہ جو میٹھے میٹھے مسائل ہیں، یہ فضائل پہ مبنی آیات، یہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ لہذا ہماری مانو کہ توحید والی آیتیں، شرک پہ رد کرنے والی آیتیں، یہ قرآن سے نکال کر اسے بدل دو، باقی جو رہ جائے گا اسے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ کچھ منوا لو کچھ مان لو۔ یہ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا قل، فرما دیجئے جواب ان کو میرے محبوب، ما یکون لی، ما یکون لی، سبحان اللہ، ما یکون لی، یہ میرا منصب نہیں ہے، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ میری اتھارٹی نہیں، یہ مجھے اختیار نہیں، ان ابدلہ، کہ میں اس کو بدل ڈالوں، من تلقاء نفسی، اپنی طرف اور اپنی مرضی سے قرآن کو بدلوں، ما یکون لی، اس کی اجازت اور اختیار مجھے نہیں دیا گیا، میں اسے بدل، جب بدل نہیں سکتا تو سرے سے واپس بتائی کہ اولا نہیں کروا سکتا۔ ارے مکہ کے لوگوں، مجھ سے سنو کرو یا نہ کرو، قرآن کو واپس کرنا تو دور کی بات، اس کو بدلنا تو دور کی بات، میری حالت تو یہ ہے کہ ان اتبعو، ان نہیں میں تابع داری کرتا، الا مگر ما اسی قرآن کی، یوحا الیہ، جو وحی کیا جاتا ہے میری طرف، میں تو اسی قرآن کی خود اتباع اور تابع داری کرتا ہوں، جو خود قرآن کی اتباع کرے بھلا بدل کیسے سکتا ہے، اسے واپس کیسے کروا سکتا ہے؟ میں تو خود آزاد نہیں ہوں، خود قرآن پہ عمل کرنے کا پابند ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحا الیہ، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں نافرمانی کر بیٹھوں اپنے رب کی، تو عذاب یوم عظیم، اس عذاب سے ڈرتا ہوں جو بڑے دن کا عذاب ہے، لہذا میں رب کی نافرمانی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ بھی ایک مقام ہے کہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صلح اور سمجھوتا کرنے کے لیے، اسی طرح آپ کے سامنے وفد آیا کہ آپ کچھ ہمارے معبودوں کی پوجا اور تعظیم کریں اور کچھ ہم آپ کا مشن ماننے کو تیار ہیں۔ آ جائیے سبق کی صورت پر 958 صفحہ دیکھیے گا۔ یہ سورت بھی نازل ہوئی ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں، سورۃ الکافرون مکیہ، توجہ رکھیے، کافرون مکیہ، اور اس میں بھی آ کر یہی کہنے لگے کچھ ہمارے معبودوں کی تعظیم کرو، کچھ ہم آپ کے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کھری کھری سنا دی۔ حدیث میں آتا ہے جب یہ سورت نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے حرم کعبہ میں آ کر بلند آواز سے اس کو پڑھ کے کفار مکہ کے سامنے پیش کر دیا۔ تو یہ سورت سنتے ہی، عربی سمجھتے تھے نا، ایک دم مایوس ہو گئے کہ یہاں پہ ہمارا سمجھوتا ہو سکتا نہیں۔ کیا اس میں پیغام دیا؟ ذرا سنو، فرمایا قل، فرما دیجئے میرے پیغمبر۔ پچھلی سورت الکوثر میں توحید کا بیان تھا، کس چیز کا بیان تھا؟ ذرا ربط بھی سمجھو، فصلی لربک وانحر، توحید کا بیان تھا۔
اور اگلی صورت آج کے سبق کی سورۃ الکافرون میں توحید کے منکروں سے بائیکاٹ اور برات بیزاری کا اعلان ہے. کس سے؟ مشرکوں سے. ہاں، توحید کے منکرین سے. زیادہ تر وہ کھا پی بیٹھے. قل فرما دیجئے یا ایھا الکافرون، اے کافرو. کرو مولا سارے بولو. اے قل کافرو. فرما دیجئے میرے پیغمبر اعلان سنا دیجئے یا ایھا الکافرون، اے کافرو. آئے کافرو، آئے کافرو. آئے کافرو. سختی تو نہیں ہوگی. نہیں. آج تو کہتے ہیں کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے. کافر کو بھی کافر کیوں؟ کیا پتہ کل کو مسلمان ہو جائے. تو بھائی جب تک مسلمان نہیں ہوگا تب تک تجھے کیا کہنا ہوگا؟ کافر ہی کہنا ہوگا. جب مسلمان ہو جائے گا تو پھر مسلمان کہا جائے گا. اگر یہ ضابطہ اور فارمولہ ہے کہ کسی کافر کو بھی کافر نہ کہو، کل کو شاید مسلمان ہو جائے تو پھر میں عرض کرتا ہوں ابھی تک کسی مسلمان کو مسلمان بھی نہ کہو، اللہ نہ کرے کل کو اسلام سے پھر جائے. کیونکہ اعتبار تو خاتمے کا ہے نا. یہ نئی کفریہ اصطلاح نکلی کہ کافر کو بھی کافر، چور کو بھی چور، ڈاکو کو ڈاکو، زانی کو زانی، شرابی کو شرابی نہ کہو، سختی نہ ہو جائے. اس لیے کہہ رہا ہوں مانا خود کرو. قل فرما دیجئے میرے پیغمبر یا ایھا الکافرون، آئے کافر. اب جو کہتا ہے کافر کو بھی کافر نہ کہو، کیا خیال ہے اس صوفی نے قرآن کے اس جملے کو مانا؟ نہیں مانا. یہ قرآن تو کافر کو کافر کہہ رہا ہے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا. قل میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اے کافرو. اس صوفی کے اخلاق نبی سے بھی زیادہ بلند ہو گئے. اللہ کے محبوب تو کافروں کو کافر قرآن پڑھ کر فرما رہے ہیں اور یہ کہتا ہے نہیں، اخلاق کے خلاف. کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے. یہ سب کفریہ اصطلاح ہے، عجمی تصور ہے، دقیانوسی ذہن ہے. اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں. اس لیے اسلام کا موقف صاف اور کھڑا ہے. یا ایھا الکافرون، آئے کافر. لا اعبد، نہیں عبادت کرتا. لا اعبد، لا نہیں، اعبد میں عبادت کرتا. واحد متکلم. لا اعبد میں اللہ کا پیغمبر نہیں عبادت کرتا ان معبودوں کی، ان ہستیوں کی، ان تمہارے بناوٹی معبودوں کی، حضرت ابراہیم اسماعیل کی، لات منات عزا ہبل کی، یہ تمہارے بیت اللہ میں رکھے 360 یہ الہ اور مشکل کشا تمہارے بناوٹی. لا اعبد نہیں میں عبادت کرتا تمہارے معبودان باطلہ کی، تعبدون جن کی تم پوجا اور عبادت کرتے ہو. میں ان کی پوجا اور عبادت، میں ان کی سور و پکار، میں ان کے نام کے چڑھاوے، میں ان کے نام کی نظر و نیاز نہیں دیتا. ولا انتم، دیکھ رہے ہو، ولا انتم اور نہیں ہو تم، اور نہیں ہو تم، عابدون عبادت کرنے والے، پوجا کرنے والے، اس معبود برحق کی، اس اللہ معبود کی نہیں ہو تم عبادت کرنے والے. اعبدو جس کی میں اللہ کا نبی عبادت کرتا ہوں. جن کی تم پوجا اور عبادت کرتے ہو میں ان کی پوجا اور عبادت نہیں کرتا. اپنے ذہنوں سے یہ چیز دور کر دو. اور جس معبود پر حق رب العالمین کی میں آمنہ کا لال خالص عبادت کرتا ہوں، اس اللہ کی تم خالص عبادت کرنے کے لیے تیار.
तुम्हारी राह जुदा और मेरी, तुम्हारी राह जुदा और मेरी अलग। इसी को फरमाया वला आना, वला आना, और नहीं हूं मैं आबिदुन, इबादत करने वाला, माँ उन हस्तियों की, अबद तुम जिनकी तुम पूजा और इबादत करते हो, मैं उनकी पूजा और इबादत करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं हूँ। वला अंतुम, और नहीं हो तुम, आबिदूना खालिस इबादत करने वाले, माँ उस अल्लाह माबूद की, आबूदू जिसकी मैं खालिस इबादत करता हूँ। ये दोबारा जुमला लाया ताकीद के लिए, जुमला वही दोबारा आया ताकीद के लिए। लिहाजा जब तुम मेरे माबूद अल्लाह की खालिस इबादत नहीं करते, मैं तुम्हारे बनावटी माबूदों की पूजा और इबादत नहीं करता, तो नतीजा क्या है? लकुम दीनुकुम, वास्ते तुम्हारे, लकुम वास्ते तुम्हारे है, दीनुकुम तुम्हारा दीन, शिरकिया दीन तुम्हारा। कौन सा? शिर्क वाला दीन तुम्हारा। लकुम दीनुकुम वास्ते तुम्हारे है, बातिल और झूठा दीन तुम्हारा। वालिया और वास्ते मेरे है, वालिया और वास्ते में अल्लाह के नबी के है, दीनी मेरा दीने हक, मेरा दीने हुदा, मेरा दीने तौहीद और दीने फितरत, मेरा दीने क़य्यम, ये मेरे लिए है। क्या मतलब? तुम्हें बहुत सुनाया मसला, बहुत समझाया कुरान पढ़ पढ़ के, लेकिन जिद्दी इनादी तुम मानने के लिए तो तैयार नहीं हो। उल्टा मुझे कहते हो कि हमारे माबूदों की पूजा कर, इनकी कोई ताजीम कर। लिहाजा सुनो, नहीं मानते तो ना मानो, तुम्हारी राह जुदा और मेरी। इजाजत नहीं दी कि ठीक है नहीं करते तो कोई हर्ज नहीं ना। ये वार्निंग है, वार्निंग समझते हैं ना? ये वार्निंग है, दुनिया में नहीं मानते ठीक है, अंजाम की इंतजार करो, क़यामत का इंतजार करो, अल्लाह की पकड़ का इंतजार करो। वो वक्त दूर नहीं जब अल्लाह अमली तौर पे फैसला कर देगा, मुझे जन्नत अता करके कि मेरा नबी हक का दाई था, हक पे चल रहा था, और तुम्हें अज़ाब में मुब्तला करके वाज़े कर देगा तुम भी झूठे थे, तुम्हारा दीन और मजहब भी। अच्छा, कहीं झूठ तो नहीं फरमाया आपने? तुम मेरे माबूद अल्लाह की खालिस इबादत नहीं करते, मेरा मिशन और मौकफ नहीं मानते, तो कोई हर्ज नहीं, मिलजुल के चलेंगे। जोड़ पैदा किया, जोड़ नहीं, लकुम दीनुकुम वालिया दीन। क्या किया? तोड़ किया, जोड़ के तोड़, तोड़ राहें जुदा कर दी, राहें अलग अलग कर दी। तुम्हारा रास्ता और है, मेरा रास्ता, तुम्हारी मंजिल और है, मेरी मंजिल और है। सूफी को भी बदला कि जोड़ होता है अहले ईमान का आपस में, अहले ईमान का मुशरिक से जोड़ नहीं होता, मुवहिद का बिदअती से जोड़ नहीं होता। इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, कहीं ये नहीं फरमाया कि ईमानदार और मुशरिक भाई भाई है, अहले सुन्नत और अहले बिदअत भाई भाई है, नहीं, अहले ईमान आपस में क्या है? भाई भाई। 11वां पारा देखेंगे, सूरह यूनुस, सूरह यूनुस, सफा है 350, 350, 350 रुकू से जी। सूरह यूनुस आयत 104 मिल गया जी? रुकू से करो माना, कुल फरमा दीजिए, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, आए लोगो, इन बेशक, इन अगर, इन अगर, अगर, कुन तुम हो तुम, हो तुम, फी शक्किन भी शक में, बीच शक के, अगर शक में हो
کس چیز کے متعلق؟ من دینی، میرے دین کے معاملہ میں، میرے دین کے متعلق اگر تم شک میں ہو کائنات کے لوگوں تو سن لو، اپنا شک دور کر لو، کیا میرا دین ہے؟ فلا اعبدو، وہی مضمون ہے نا، فلا پس نہیں، فا کا معنی پس، لا نہیں، اعبدو میں عبادت کرتا، اللہ زینا ان ہستیوں کی، اللہ زینا ان تمہارے بناوٹی معبودوں کی، تعبدونا جن کی تم پوجا اور عبادت کرتے ہو، سور و پکار کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا، جن جن نبیوں کی، ولیوں کی، جن جن مورتیوں کی، بتوں کی، جن جن صورتوں کی، مجسموں کی، اللہ کے علاوہ جن جن ہستیوں کی، مردوں کی، زندوں کی تم پوجا اور عبادت کرتے ہو، لا اعبدو میں اللہ کا نبی ان کی پوجا اور عبادت نہیں کرتا، تو کس کی عبادت کرتا ہوں؟ ولیکن، واو کا معنی اور لیکن، لیکن کا معنی لیکن، ولیکن اور لیکن، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں اللہ، کس کی؟ صرف اور صرف کس کی؟ ولیکن اعبد اللہ میں عبادت کرتا ہوں خالص اللہ کی، کون اللہ؟ الذی وہ ذات یتوفاکم جو تمہیں فوت کرتا ہے، تمہاری جانیں کھینچ لیتا ہے، تمہیں اور تمہارے معبودوں کو موت میں مبتلا کرتا ہے۔ نقطہ سمجھا دیا، عبادت کے لائق وہ الحی لا یموت ذات ہے جس پہ موت کبھی آ سکتی نہیں ہے، اور جس پہ موت آ چکی ہے یا کل کو آنے والی ہے، جو اپنے آپ کو زندہ اور باقی نہیں رکھ سکتا، وہ کبھی سور و پکار کے لائق ہو سکتا، نظر و نیاز کے لائق ہو سکتا، چڑھاووں کے لائق ہو سکتا، وہ کبھی بگڑیاں بنا سکتا، بوٹی قسمتوں کو کھڑا کر سکتا، کسی کی آنکھوں کی بینائی لوٹا کر دے سکتا، اگر کسی کی آنکھوں کی بینائی لوٹا کر دے سکتا ہوتا تو اپنی آنکھیں اس کی ہمیشہ کے لیے کیوں بند ہو جاتی؟ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اپنے سرہانے آئی موت کو نہیں ٹال سکا، ہمارا بھی مشکل کشا و حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ الذی یتوفاکم وامرت، اور مجھے حکم دیا گیا ان اکون من المؤمنین کہ کوئی یہ مسئلہ مانے یا نہ مانے، میں اللہ کا نبی تو خود اسے مان کر دکھانے والوں میں سے ہوں، میں تو اسے ماننے والا ہوں۔ ایک اور مقام دیکھیں 23واں پارہ سورہ زمر، 23واں پارہ سورہ زمر، جی صفحہ نمبر 734، 734 آیت نمبر سورہ زمر کی 14-15 صفحے کے شروع سے دوسری سطر دیکھیں۔ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي، مل گیا؟ صفحے کے شروع سے دوسری لہر، قل بولو فرما دیجئے میرے پیغمبر، اللہ ہی کی اعبد میں عبادت کرتا ہوں، کس کی؟ اللہ ہی کی میں عبادت کرتا ہوں، مخلصاً طرح حالے کہ میں خالص کرنے والا ہوں، لہو واسطے اسی اللہ کے، دینی اپنی عبادت کو، یہاں دین بے معنی عبادت، اللہ کریم کے پیغمبر سے اعلان کروایا، اعلان کرو میرے پیغمبر، مسئلہ مانو یا نہ مانو، جہاں تک میرا اپنا ذات کا معاملہ ہے میں تو اللہ کی خالص عبادت کرتا ہوں، اس کے سوا کسی کی پوجا اور عبادت
نہیں کرتا. تمہیں بہت مسئلہ سنایا سمجھایا پر ضدی انادی ہو, ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. تمہیں غیر اللہ کی پوجا کا جو چسکا پڑ گیا اسے چھوڑنے کے لیے تیار. ہاں, چسکا چھڑوانا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ کلتی جے 7:40 میں جمعراتوں کا, یہ دربار کی خشک روٹیاں کھانے کا, یہ جو تمہیں چسکا پڑ چکا ہے یہ تم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو, لہذا تمہیں وارننگ ہے. فَاعْبُدُوا, بس عبادت کرو, ماں جس ہستی کی, شئتم چاہو تم, من دونہی اللہ کے سوا. اجازت نہیں خیال کرنا کہ اللہ کے سوا جس ہستی کی چاہو عبادت کرو, اجازت نہیں, وارننگ ہے, نہیں چھوڑتے, کرتے رہو, انجام بھگت کے رہو گے. یہ انداز ہے, انجام کا تمہیں بھگتنا پڑے گا. فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ, اور غیر اللہ کی پوجا اور عبادت کرنے کا انجام ہوگا کیا میرے پیغمبر کو بھی بیان کرو. فرما دیجئے میرے پیغمبر, ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ. ان الخاسرین, بے شک خسارہ اٹھانے والے ہیں, الذین, وہ لوگ, خاسروا, جنہوں نے خسارے اور نقصان میں ڈالا, انفسهم, اپنی جانوں کو, وَأَهْلِيهِمْ, اور اپنے گھر اہل والوں, و عیال کو. وہ خسارہ اٹھانے والے, اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا, خود مشرک رہے. وَأَهْلِيهِمْ, اپنے اہل و عیال بیوی بچوں کو خسارے میں ڈالا, ان کو بھی مشرک بنایا, اپنے راستے پہ چلایا. یہ فرمایا نقصان اور خسارہ اٹھانے والے کب؟ یوم القیامہ, قیامت کے. کیسا خسارہ اور نقصان ہوگا؟ فرمایا الا, خبردار, ذالک, یہ هو الخسران المبین, یہ سب سے بڑا الخسران, مبالغے کا صیغہ, یہ سب سے بڑا نقصان اور خسارہ ہے. اور المبین, بڑا روشن اور واضح ہوگا. خسارے تو دنیا میں بھی آتے ہیں, مال کا خسارہ, کاروبار میں نقصان اور خسارہ, مکان جان کا نقصان خسارہ, فصل باغات پہ نقصان اور خسارہ, طرح طرح کے. لیکن فرمایا الخسران, یہ سب سے بڑا نقصان اور خسارہ جو قیامت کے دن انہیں اٹھانا پڑے گا. کیسے؟ لَهُمْ, واسطے ان کے ہوگا, من فوقہم, ان کے اوپر, من فوقہم, ان کے اوپر, ظلال, سائبان, چھت, ان کے اوپر ہوگا سائبان, کس چیز کا؟ من النار, آگ کا. ومن تحتہم, اور ان کے نیچے ہوگا, ظلال, بچھونا, ظلال, فرش بچھونا ہوگا. وہ بھی کس کا؟ وہی من النار, آگ کا. اللہ کریم فرماتے ہیں ذالکا, ذالکا, یہ کیا مانا؟ اس خسارے سے, اس آگ کے عذاب سے, یخوف اللہ بہ, یخوف اللہ, ڈراتا ہے اللہ کریم, بہ, ساتھ اس کے, عبادہ, اپنے بندوں کو, عبادہ, اللہ کریم تمہیں ڈراتا ہے اس آخرت کے نقصان اور خسارے سے, جہنم کے آگ کے عذاب سے. اللہ کریم اپنے بندوں کو ڈراتا ہے, اور کیا فرماتا ہے؟ یا عباد, دیکھ رہے ہو, یا عبادی, آئے میرے بندو, فاتقونی, فاتقونی, دنیا میں شرک سے بچ جاؤ تاکہ قیامت کے دن آگ کے عذاب سے بچ سکو. فاتقونی, دنیا میں غیر اللہ کی سور و پکار سے بچ جاؤ, غیر اللہ کی نظروں میں منت منوتی دینے سے بچ جاؤ, دنیا میں غیر کا قبر مزار کا سجدہ طواف چکر پھیرے لگانے سے بچ جاؤ. فاتقونی, دنیا میں گھوڑے تازیے تابوت اور دلدل کی پوجا کرنے سے بچ جاؤ, پنجتن پاک کے نعرے لگانے سے بچ جاؤ. فاتقونی, تاکہ قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچ سکو. فرمایا والذین, اور وہ لوگ, اجتنبوا,
جو بچتے رہتے ہیں اجتناب کرتے ہیں الطاغوت طاغوت کی ایعبدوہا کہ اس کی عبادت کرے اس طاغوت کی معبودان باطلہ کی عبادت اور پوجا کرنے سے اجتنبو کیا کرتے رہتے ہیں بچتے رہتے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں اور وہ انابت کرتے ہیں رجوع کرتے ہیں کس کی طرف اللہ کی طرف دکھ ہو یا سکھ پکارتے کس کو ہے خوشی ہو یا غمی سورو پکار کس کی انابو ہر حال میں انابت اللہ کی طرف رجوع اللہ کی طرف دل کی توجہ اللہ کی طرف سورو پکار اللہ کی انابو اللہ سجدہ طواف اللہ کے نام کا رکوع طواف اللہ کے نام کے اللہ فرماتے ہیں لہم البشرا ان کے لیے کیا ہے البشرا بڑی خوشخبری ہے ان کے لیے لہذا میرے پیغمبر خوشخبری جب بڑی ہے تو آپ کو میں رب حکم دیتا ہوں فبشر آپ کو خوشخبری کا سنانے کا حکم دیتا ہوں فبشر بس خوشخبری سناؤ میرے پیغمبر عبادی میرے ان بندوں کو اب یا اللہ ان کو یہ مسئلہ سمجھ کہاں سے آیا یہ نقطہ سمجھو ان کو مسئلہ توحید سمجھ کہاں سے آیا انہوں نے غیر اللہ کی پوجا اور سور و پکار چھوڑ دی ایک اللہ کی خالص عبادت کرنے لگے اللہ شرک انہوں نے چھوڑ دیا تیری معرفت اور پہچان انہیں حاصل ہو گئی یہ کہاں سے انہیں ملکہ مل گیا خوشخبریاں پانے لگے اللہ یہ اعزاز انہیں کیسے ملا فرمایا اللہ زینا یہ وہ لوگ ہیں کہ یستمعون القول یستمعون یسمعون نہیں یستمعون بڑے دھیان سے کان لگا کر یہ سنتے ہیں یستمعون زیادت اللفظ تدل علی زیادت المعنی یہ بڑے دھیان اور توجہ سے سنتے ہیں القول اللہ کی بات کو اللہ کی القول اللہ کی قول کا معنی بات اور اس میں الف لام ہے القول باتیں کرنے والے تو بڑے بڑے باتوں نہیں ہوا کرتے ہیں باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن وہ قول ہوتے ہیں یہ رب کا القول ہے اس پہ کیا ہے الف لام القول ہے اصل بات تو یہ ہے اصل بات تو کس کی ہے رب کی بات ہے اور بات سے مراد یہ 30 پاروں کا قرآن ہے یہ رب کا کلام ہے یہ رب کا قول فرمان اور بات ہے فرمایا ان کو یہ مسئلہ اور عقیدہ سمجھ آیا کہاں سے یستمعون القول القول القرآن قرآن کو دھیان سے سننے سے انہیں یہ عقیدہ سمجھ آیا قرآن نے مسئلہ سمجھا دیا کہ تاریخی روایات سننے سے قصے کہانیاں سننے سے قول کٹورے سننے سے مخلوق کی کتابوں اور لکھتوں سے ایمان اور عقیدہ ملتا سمجھ آ سکتا نہیں ہے آئے گا تو یستمعون القول انہوں نے توجہ کے ساتھ اس کو سنا اور بس فرمایا نہیں فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ پس انہوں نے اتباع کی اس اللہ کے احسن قول اور کلام کی انہوں نے کیا کی اتباع کی قرآن کا مسئلہ سنا بھی دھیان سے پھر اس کو قبول بھی کر لیا ایمان عقیدہ بنتا چلا گیا اللہ کریم فرماتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ اولئک الذین سبحان اللہ یہ ہوئی نا گارنٹی اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں کہ ھداھم اللہ جنہیں خود اللہ فرماتا ہے یہ پکے ہدایت یافتہ ہیں یہ سچے ایماندار ہیں وَأُولَئِكَ اور یہی ہیں ہم اولو الالباب خالص عقلوں والے سچی اور ستھری عقل والے یہی ہیں قرآن نے فیصلہ کر دیا
پہلا مسئلہ سمجھایا، ایمان اور عقیدہ روایتوں حکایتوں سے نہیں سمجھ آئے گا، مخلوق کی لکھتوں سے نہیں سمجھ آئے گا، بزرگوں کے اقوال اور عبارات سے سمجھ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان اور ہدایت کا ماخذ وہ صرف قرآن پاک ہے، وہ صرف قرآن پاک ہے۔ اور دوسرا مسئلہ سمجھایا کہ صرف قرآن کو سننے تک نہیں، قرآن کا مسئلہ ماننے کا مزاج بنا۔ کس چیز کا؟ ماننے کا۔ جب اس مقام پہ آئے گا اللہ خود گواہی دیتا ہے یہ پکے ہدایت یافتہ ہیں، اور میں اللہ کے نزدیک یہی عقل مند اور دانا ہے۔ کون؟ قرآن کو دھیان سے سننے والے، پھر قرآن کا مسئلہ ماننے والے۔ اللہ